روس یوکرین تنازع، تیل کے خفیہ ذخیرے جو مشکل حالات میں بھی امریکہ کی گاڑی چلائی رکھتے ہیں۔ BBC سائنس۔ جیسے ہی دنیا میں تیل کا بحران پیدا ہوتا ہے تو امریکہ کی نظر تیل کی ان ذخائر پر پڑتی ہے جو ریاست لوزیانا اور ٹیکساس کی زیرزمین غاروں میں محفوظ ہے۔ یوکرین پر روس کے حملے کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں $120 فی بیرل سے بھی تجاوز کر چکی ہیں، جو کہ 13 سال کی بلند ترین سطح ہے۔ ایسی صورتحال کے پیش نظر امریکہ اور بین الاقوامی ادارہ برائے توانائی IEA نے عالمی تیل منڈیوں میں 6 کروڑ بیرل تیل فروخت کرنے کا اعلان کیا ہے تاکہ قیمتوں میں مزید اضافے کو روکا جا سکے۔ صدر جو بائیڈن کی حکومت نے 3 کروڑ بیرل تیل کی فروخت کی اجازت دے دی ہے جو امریکہ کے اسٹریٹجک آئل ریزرو SPR سے حاصل کیا جائے گا۔ زیر زمین موجود یہ ذخیرہ اتنا بڑا ہے کہ امریکہ مشکل ترین حالات میں بھی تیل کا بآسانی استعمال جاری رکھ سکتا ہے اور موجودہ حالات جیسی صورتحال میں مارکیٹ میں مزید تیل جاری کر سکتا ہے۔ سن 2019 میں بھی سعودی عرب میں تیل کی تنصیبات پر حملوں کے بعد امریکہ میں ہنگامی حالات کے لیے ذخیرہ کی گئی تیل کو استعمال کرنے کی بات کی گئی تھی۔ تیل کی عالمی قیمتیں بڑھنے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹر پر پیغام جاری کیا تھا کہ وہ اس تیل کو استعمال کر سکتے ہیں تاکہ مارکیٹ میں تیل کی طلب اور رسد میں کچھ توازن برقرار رکھا جا سکے۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی کی تمام ارکان پر یہ لازم ہے کہ اتنا اضافی تیل اپنے پاس بچا کر رکھے جو 90 دن تک کی تیل کی درآمدات جتنا ہو، مگر امریکہ کے پاس دنیا کا سب سے بڑا ایمرجنسی تیل کا ذخیرہ ہے۔ ان ذخیروں میں 70 کروڑ بیرل تیل محفوظ رکھنے کی گنجائش ہے اور امریکی محکمہ توانائی کے مطابق گزشتہ ماہ 25 فروری تک اس میں 58 کروڑ بیرل تیل موجود تھا۔ زمین کی سطح پر دیکھیں تو کچھ کنووں اور پائپوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، مگر زیر زمین یہی پائپ ہزاروں میٹر تک پھیلے ہوئے۔ ان ذخیروں کی دیکھ بھال پر سالانہ $20 کروڑ خرچ ہوتے، مگر یہی وہ خرچ ہے جو امریکہ کو تیل کے بحران کی صورت میں بھی کئی ماہ تک اپنی معیشت چلائی رکھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسے کیوں قائم کیا گیا؟ یہ تیل 64 کروڑ سے زائد بیرلز کی شکل میں ٹیکساس اور لوزیانا کی ریاستوں میں نمک کی غاروں میں ذخیرہ کیا گیا ہے۔ اس طرح تیل ذخیرہ کرنے کا خیال 1970 کی دہائی میں سامنے آیا تھا۔ سن 1970 کے اوائل میں امریکی سیاستدانوں نے پہلی مرتبہ ایک بڑے تیل کی ذخیرے کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ یہ ایسا وقت تھا جب مشرق وسطی کے ممالک نے تیل کی تجارت پر پابندی عائد کر رکھی تھی، جس سے عالمی قیمتوں میں بہت اضافہ ہوا تھا۔ ایران، عراق، کویت، قطر اور سعودی عرب سمیت عرب ممالک کی تیل برآمد کرنے کی تنظیم کے ممبران نے امریکہ کو تیل بیچنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سن 1973 کی عرب اسرائیل جنگ میں امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ دیا تھا۔ اسی سال اکتوبر میں جنگ صرف 3 ہفتوں تک چلی، لیکن تیل کی تجارت پر پابندی مارچ 1974 تک عائد رہی اور اسے دوسرے ممالک پر بھی نافذ کیا گیا، جس سے تیل کی عالمی قیمتیں 4 گنا بڑھ گئی، یعنی تیل کی قیمت $3 فی بیرل سے بڑھ کر $12 فی بیرل ہو گئی تھی۔ متاثرہ ملکوں کے پیٹرول پمپوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں دیکھی گئی۔ ان مناظر کی تصاویر اس بحران کی نشاندہی کرتی تھی۔ سن 1975 میں امریکی کانگریس نے توانائی پالیسی اور تحفظ کا قانون منظور کیا۔ اسی سلسلے میں پیٹرول کی اسٹریٹجک ذخائر بنائی گئی تاکہ ایسی نوعیت کے مسائل کا حل نکالا جا سکے۔ امریکہ میں تیل کے ذخائر کیسے ہیں؟ فی الحال 4 مقامات پر تیل کی ذخائر بنائی گئی ہے، جن میں 2 ریاست ٹیکساس کی پری فورٹ اور وینی، جبکہ باقی 2 لوزیانا میں جھیل چارلس اور بیٹن روج کے قریب واقع ہے۔ ہر مقام میں 3300 فٹ تک کی
گہرائی پر انسان کی تعمیر کردہ غار ہے جہاں تیل ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ یہ زمین پر ٹینکروں میں تیل رکھنے سے کافی سستا اور محفوظ طریقہ ہے، اور نمک کی کیمیائی مرکب اور ارضیاتی دباؤ کی بدولت تیل کی اخراج کا بھی خطرہ نہیں ہے۔ فری پورٹ کے قریب برائن ماؤنٹ میں قائم سب سے بڑے ایسی زیر زمین گودام میں 25 کروڑ 40 لاکھ بیرل تیل ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ ذخائر کی ویب سائٹ کے مطابق 13 ستمبر کو ان غاروں میں کل 64,048 لاکھ بیرل تیل موجود تھا۔ امریکہ میں توانائی کی معلومات فراہم کرنے والی ادارے کے مطابق ملک میں سن 2018 میں پیٹرول کے اوسطاً 205 لاکھ بیرل فی دن استعمال کی جاتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ امریکہ کے پاس 31 دن کا اضافی تیل موجود ہے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ صدر جیرالڈ فورڈ کی 1975 میں دستخط شدہ قانون کے مطابق صرف امریکہ کے صدر اس صورت میں تیل کے ذخائر استعمال کرنے کی اجازت دے سکتے اگر توانائی کی فراہمی میں بڑی رکاوٹ آتی ہے تو۔ وسائل کی قلت کے باعث ہر دن صرف محدود مقدار میں تیل غاروں سے باہر لایا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے صدر کی منظوری کے بعد اس تیل کو مارکیٹ تک پہنچنے میں 2 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ یہ خام تیل ہے، استعمال کے لیے پہلے اسے صاف کرنا ہوگا تاکہ تیل کو ایندھن کے طور پر گاڑیوں، بحری جہازوں اور طیاروں میں استعمال کیا جا سکے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ پہلے استعمال ہوئے ہیں؟ ان ذخائر کو آخری مرتبہ سن 2011 میں استعمال کیا گیا جب عرب بہار کے دوران بین الاقوامی توانائی ایجنسی نے ممبر ممالک کے ساتھ مل کر مجموعی طور پر 6 کروڑ بیرل تیل جمع کیا تاکہ ایندھن کی رسد میں رکاوٹ کم کی جا سکے۔ تاہم امریکہ نے کچھ مواقع پر بڑی تعداد میں تیل کے بیرل فروخت کی ہے۔ صدر جارج بش سینئر نے 1991 کی خلیجی جنگ کے دوران اس کے استعمال کی منظوری دی تھی، جبکہ ان کے بیٹے صدر جارج بش جونیئر نے سمندری طوفان کترینا کے بعد 1 کروڑ 10 لاکھ بیرل فروخت کرنے کی اجازت دی تھی۔ لیکن ایسے وقت میں امریکہ میں اتنے بڑے تیل کے ذخیرے کی افادیت پر سوال اٹھائے گئے کہ جب توانائی کی پیداوار میں کافی ترقی ہو چکی ہے، کچھ نے تو واشنگٹن میں ان ذخائر کو ختم کرنے کی بات بھی کی ہے۔ حکومتی دفتر احتساب نے 2014 میں اپنی رپورٹ میں یہی کہا تھا کہ اسے ختم کرنے سے امریکی صارفین کے لیے پیٹرول پمپوں پر قیمتیں کم رکھی جا سکتی ہیں۔ سن 2017 میں ٹرمپ انتظامیہ نے اس بات پر بھی غور کیا تھا کہ تیل کے آدھی ذخائر بیچ کر وفاقی خسارہ کم کرنے میں مدد مل سکتی۔ سن 1997 میں صدر بل کلنٹن کے دور میں خسارہ کم کرنے کے لیے 2 کروڑ 80 لاکھ بیرل فروخت بھی کی گئی تھی۔